ہی کہ دنیا میں تکلیفیں ہی ہو، مصیبتیں ہی ہو، اگر ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے قریب کر لیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم جو کہو گی تمہارے کہنے پر ویسا ہی ہو جائے گا، تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گی اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ شرط یہ ہے کوئی پاک دامن تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو بن کے دیکھے۔ آئیے، جب کوئی عورت واقعی اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیتی ہے، جب واقعی کوئی عورت متقی پرہیزگار بن جاتی ہے، جب واقعی کوئی عورت عبادت گزار بن جاتی ہے، تو پھر اللہ اس کی کتنی سنتا ہے، اس کی شان کیا ہو جاتی ہے۔ آپ نے خاتون کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ جب بھی عورتوں کا ذکر آتا ہے، نیک عورتوں کا، تو رابعہ بصری کا ذکر آتا ہی آتا ہے۔ رابعہ بصری ایک مرتبہ حج کے لیے گئی، اللہ اکبر، اور جب حج کر کے لوٹ رہی تھی تو رستے میں ان کا اونٹ مر گیا، ان کا اونٹ مر گیا تو سواری ختم ہو گئی۔ تو رابعہ نے کیا کیا؟ دیکھو ناز بندگی کیسا ہے، انداز کیسا ہے، خدا پہ ناز کرنے کا انداز کیسا ہے، اس لیے کہ محبت جو تھی، پیار جو تھا، الفت جو تھی، تو رابعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے کیا کوئی بادشاہ بھی اپنے کمزور غلام کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ رستے میں اس کا اونٹ مار دیتا ہے؟ حج کو بلایا اور حج کو آئی، اب حج کر کے واپس جا رہی تھی تو تو نے میرا اونٹ مار دیا، میرا اونٹ مر گیا، اب بتا میں کیا کروں، کیسے گھر جاؤں؟ کیا کوئی بادشاہ بھی کمزور غلاموں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے ناز کے ساتھ صرف یہ جملے کہنے تھے، ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کا مردہ اونٹ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہے، سیریلوں میں وقت گزر رہا ہے، فلموں میں وقت گزر رہا ہے، اللہ اکبر، موبائل کے اندر وقت گزر رہا ہے، عورتیں فیس بک چلا رہی ہے، عورتیں یوٹیوب پر وقت برباد کر رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہمارا رب بہت طاقتور ہے، ہمارا رب بہت قوت والا ہے، کسی اور طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی، جو اللہ کے در سے نہیں ملتی؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، دراصل پریشانیاں اس لیے ہے، تکالیف اس لیے ہے، مصیبتیں اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں ہم اللہ کو یاد کب کرتے ہیں، ہم خدا کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے یاد کرتے ہیں، تو بھی صحیح طور پہ یاد نہیں کرتے، پورے یقین سے یاد نہیں کرتے۔ آپ خود سوچو، اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میری بہنوں، بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ میری بہنوں بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پھر آپ کس دین پر عمل کرتی ہیں؟ سیریل کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے وقت ہے، اسی طریقے سے ہر جرم کے لیے وقت ہے، شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، ولیموں میں جانے کے لیے وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وقت نہیں۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کا۔ اور یاد رکھنا، کوئی اللہ والا بننا چاہے آسان طریقہ ہے، نماز پڑھو اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر کسی کو نہ اللہ ملا ہے نہ اللہ مل سکتا ہے۔ نماز کو چھوڑ کر اللہ سے کسی کا رشتہ نہ کبھی مضبوط ہوا ہے نہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخم لگائے گئے، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، ایسے میں آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے، کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود خون سے لہو لہان ہے، اب بھی آپ نماز کی سے میں نے سنا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یعنی دیندار رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اب میری بہنوں مجھے بتاؤ، ہم سوچتے اللہ ہماری
سنتا نہیں, اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا, معاذ اللہ, یہ شکوے لے کر کے بیٹھے ہو. بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رابعہ بصری پوری رات عبادت کرتی تھی, اور جب آپ سے کہا گیا آپ پوری رات عبادت کرتی ہے, سوتے کیوں نہیں ہے, تو جواب دیا کرتی تھی کیا کروں, جس کا رب نہیں سوتا بندے کو سوتے ہوئے شرم نہیں آتی, وہ جاگ رہا ہے میرا آقا اور میں کیسے سو جاؤں. آؤ آپ کو بتاؤں اے خاتون جنت کی کنیزوں, جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کی سنتا ہے, ہر فریاد سنتا ہے. ہم نے سب کے قریب ہونے کی کوشش کی, رب کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی. ذرا رب کے قریب ہو کر تو دیکھیں, پھر دیکھنا واللہ تمہیں تعویذات کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر دیکھیے, آپ کو وظیفوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر کے دیکھیے, کنیزیں بک رہی تھی. پہلے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے, غلام اور کنیزوں کی شکل میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں, حضرت عطا نے دیکھا ایک پاگل کنیز بک رہی ہے, ایک جس کو لوگ پاگل کہہ رہے تھے وہ پاگل کنیز بک رہی ہے. اللہ اللہ, جب اس کو بکتے ہوئے دیکھا تو حضرت عطا وہاں پر تشریف لے گئے. بڑے محدث تھے, بڑے عالم تھے, وہاں صوفی بھی تھے, وہاں تشریف لے گئے. تو لوگوں نے کہا یہ پاگل کنیز کون خریدے گا, تو چند درہم دے کر پاگل ہونے کے بعد بھی خرید لیا. اور جب اس کو گھر لائے, اللہ اکبر, تو وہ پاگل سمجھ کر کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد جیسے ہی رات ہوئی, رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو جو ہے وہ افق پر بکھیرنا شروع کیا. گویا کہ یوں کہہ لے جیسے ہی رات مکمل شباب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگی, تو حضرت عطا نے کیا دیکھا, بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, چپکے سے وہ کنیز اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے, اور وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عطا سوچ رہے تھے یہ تو پاگل ہے, پاگل لوگ بھی کوئی نماز پڑھتا ہے, پاگل لوگ بھی کوئی عبادت کرتا ہے, پاگل بھی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن جب اس خاتون کو مصلی پہ کھڑے ہوئے دیکھا, عبادت میں دیکھا, تو دبے پیر اس کے قریب گئے. وہ نماز پوری کر کے کیا کہہ رہی تھی جانتی ہے میری بہنوں, وہ کہہ رہی تھی اے اللہ, جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا, جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, اس محبت کا واسطہ ذرا میری فریاد کو سن لے. تو حضرت عطا چونکہ محدث تھے, فقیہ تھے, صوفی تھے, رہا نہیں گیا, آپ نے فوراً ٹوک دیا. چھپنا چاہتے تھے چھپ نہ سکے, دبے پیر گئے تھے مگر برداشت نہ ہوا, زبان سے نکلا اے کنیز اپنی زبان پہ کنٹرول کر, ادب کی حدوں کو پار نہ کر. تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تو مجھ سے جو پیار اور محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ میری فریاد کو سن لے. ارے نادان, یہ نہ بول بلکہ یہ بول کہ اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس کا واسطہ, اللہ تجھ سے کب سے پیار کرنے لگا, تو کب سے اللہ کی محبوب ہو گئی. پتا ہے خدا کا محبوب کوئی یوں ہی نہیں بنتا, مقام محبوبیت کسی کو یوں ہی نہیں ملتا. اس پاگل کنیز کو جس کو لوگ پاگل سمجھ رہے تھے, حضرت عطا کی طرف دیکھا اور کہا عطا اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور پھر فرمایا اگر پیار نہ کرتا تو دیکھا تو بستر پہ پڑا تھا, تجھے سلا دیا اور مجھے بستر سے اٹھا کر اپنی خدمت میں کھڑا کر لیا. اس سے بڑی محبت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. یہ جواب سن کر کے عطا خاموش ہو گئے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اب پتا چلا خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے فجر میں بستر پہ پڑا نہیں رہنے دیتا, اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے. خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیتا, اسے روزوں کی توفیق عطا کرتا ہے. خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے فضول بکواس کرنے نہیں دیتا, ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کنیز نے اس کے بعد جب حضرت عطا کو خاموش دیکھا تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہے مولا کل تک تیرا میرا معاملہ چھپا ہوا تھا, اب جب کہ یہ معاملہ لوگوں پر عیاں ہو گیا تو پھر اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی, اور مجھے اپنے پاس بلا لے. چیخ مارتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے. اور جب آپ کے جسم کو جو ہے وہ ٹٹولا جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے, یعنی جان ان کی پرواز کر چکی ہوتی ہے. اندازہ کریں عورتیں اتنی پہنچی ہوئی تھی, عورتیں اللہ تک اتنا تقرب حاصل کر چکی تھی. آج کل کی عورتوں کو تو وضو کا طریقہ بھی نہیں پتا, غسل کا طریقہ
بھی نہیں پتا, قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, اور پھر وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی. اور یاد رکھنا سب سے آسان اللہ کا دین ہے, اس لیے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے آسان طریقہ قرآن شریف کی آیت ہے. چونکہ وہ آیت سجدہ ہیں اس لیے میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ, یعنی اللہ کے قریب ہونے کا آسان ذریعہ سجدہ ہے. لیکن آج اللہ اکبر, مرد تو 95% نماز نہیں پڑھتے, 5% مرد نماز پڑھتے ہیں, مگر عورتیں تو شاید 2% بھی نماز ہمارے معاشرے میں نہیں پڑھتی. اور ایک بات آپ سے عرض کروں, جو آج لوگ غربت کا رونا روتے ہیں, غربت کی سب سے بڑی وجہ اللہ اکبر نماز کا نہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر, یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر 15 مصیبتیں مسلط کرتا ہے. اس میں سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. بتاؤ, جس کی بیوی خود بے نمازی ہو, جو خود بے نمازی ہو, جس کے بچے بے نمازی ہو, پھر ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں, روزی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے والوں, اور روزی میں برکت کے لیے کبھی مولانا صاحب کے پاس, کبھی تعویذ والے باباؤں کے پاس, کبھی مشائخ کے پاس چکر لگانے والی میری بہن. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں, بات کو غلط طرف مت لے جانا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جو ادھر ادھر دروازے پہ چکر لگاتی ہو نا گھر کی برکت کے لیے, کبھی بندش کے لیے, کبھی اس کے لیے, کبھی اس کے لیے, میری بہن تو یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھ, سجدہ کر کے دیکھ, تب تجھے پتا چلے گا کہ سجدے میں کیا ہے. اور سجدے میں سر رکھ کر یقین سے جو مانگا جاتا ہے وہ کس شان سے ملتا ہے, ملتا ہی ملتا ہے. آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹیاں جوان ہو گئی, رشتے نہیں آتے. میں کہتا ہوں سجدہ کر کے مانگتے کیوں نہیں؟ رات کے آخری حصے میں, رات کے آخری پہر میں اگر کوئی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگے آنسوؤں کی برسات میں اللہ عطا کرے گا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. اور یہاں نیک اور اچھے برے, عالم غیر عالم, فقیر غیر فقیر, صوفی غیر صوفی, پیر مرید, کسی کی قید نہیں ہے. اللہ کا اعلان ہے جو مانگے گا ہم اس کو عطا کر دیں گے. یہ جو آپ نے پہاڑے پڑھ رکھے ہیں کہ مولانا ہم گنہگار ہیں, یاد رکھنا اللہ جیسے گنہگاروں کا رب ہے نیکوکاروں کا بھی رب ہے. جیسے نیکوکاروں کا رب ہے ویسے گنہگاروں کا بھی رب ہے. اس کی یہاں دعا کی قبولیت میں نیک و بد میں زیادہ فرق نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے. جب یقین سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں ثابت کر سکتا ہوں, اگر کافر بھی میرے اللہ سے یقین سے مانگے تو اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا. اللہ کافر کو بھی محروم نہیں کرتا. دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن سے. شیطان سے بڑا کافر کون ہے یہ بتاؤ؟ فرعون بھی شیطان کے بعد کافر ہے, نمرود بھی شیطان کے بعد کافر ہے. سب سے بڑا کافر کون؟ شیطان. بلکہ جس کے کفر کا اعلان قرآن کرے وہ کافر شیطان ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, جس کے کفر پر قرآن کی آیت ہے تکبر کیا, کافروں میں سے ہو گیا. کتنا بڑا کافر ہے شیطان. لیکن جب اللہ نے اس پہ لعنت کا توق ڈالا اور اس کو رجیم کر کے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ سے مانگا نا, اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ سے کہا مجھے مہلت دے, قیامت تک کی زندگی دے, قیامت تک کے لیے مہلت دے. بولو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ جو اللہ شیطان کو محروم نہ کرے وہ مانگے تو اللہ شیطان کو دے دے. تو جب وہ شیطان کو عطا کر سکتا ہے, دیا کہ نہیں دیا مہلت؟ ارے تمہارے باپ دادا پیدا ہو کے مر گئے, وہ تو پہلے دن سے ہے اور ابھی بھی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے تھا, ابھی بھی ہے. مانگا نا اس نے, عمر مانگا, اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی شیطان بیمار پڑتا ہے, کبھی اس کو کورونا وغیرہ کی وبا لگتی ہے, کبھی اس کو تعاون واون اتنے سب آئے, کچھ لگا اس کو, وہ ہٹا کٹا ہے کیونکہ مانگا اس نے اور اللہ نے دیا. اور دیا تو جو مردود کوئی شان سے عطا کرتا ہے وہ محبوب کی امت کو کیوں عطا نہ کرے؟ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں,
جب خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا